بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم. صلوات. سورہ مبارکہ صافات کی 107، 108، 109 اور 110ویں آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. قرآن کی مختصر 4 آیتیں. ویسے بھی خالق کا کلام قرآن اور مخلوق کا کلام نہج البلاغہ، یہ 2 ایسے کلام ہیں جو وقت کے محتاج نہیں ہیں. قرآن کھولے تو لگتا ہے کہ اللہ بول رہا ہے، نہج البلاغہ کھولے تو علی بولتے نظر آتے ہیں. مجھے اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم اہل قرآن بھی ہیں اور اہل نہج البلاغہ بھی ہیں. بلکہ ایک جملہ ہدیہ کر دوں کہ اگر نہج البلاغہ جیسی کتاب نہ ہوتی تو قرآن پر عمل کرنے کا ثبوت نہ ملتا. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. میرے لیے اعزاز کی بات ہے، میری عزت افزائی ہے کہ میں اس قدیمی ترین امام بارگاہ، اس صدر خانے میں، اس امام باڑے میں، جس وقت کا یہ امام باڑہ ہے اس وقت امام باڑہ ہی بولا جاتا تھا. صلوات پڑھے جاؤ محمد وآلہ. اور جناب محترم حسین ہارون صاحب تو ہم سے زیادہ بہت معلومات رکھتے ہیں. مجھے میرے بڑوں نے بتایا، وہ یہ بتایا کہ ہم مجلسیں مسجدوں میں کیوں نہیں کرتے. سب مسجد بناتے ہیں، آپ بھی تو بناتے ہیں، مگر آپ مسجد میں عشرہ اور مجلس نہیں کرتے. اس لیے کہ کل قیامت میں اگر ہندوؤں نے اور عیسائیوں نے اور یہودیوں نے شکایت کی اللہ سے کہ میں دین سمجھنے گیا تھا، مسلمان تو مسجد میں آنے نہیں دیتا تھا، کوئی جواب نہیں دے سکے گا مگر آپ جواب دے سکیں گے. یا اللہ، ہم نے مسجد کے ساتھ امام باڑہ بنایا ہی اس لیے تھا، یہ حسین کا خیمہ ہے اور ہر آنے والے حر کے لیے کھلا رہنا چاہیے. کسی پر کوئی پابندی نہیں. کوئی دروازے پہ کھڑے ہو کر یہ نہیں پوچھ رہا کہ تم سنی ہو یا شیعہ.
بانی مجلس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ شناختی کارڈ چیک کرے، تو مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ۔ تھوڑا توجہ بڑھائیے گا، در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں۔ یہ جوڑنے کی جگہ ہے، اور شیعہ امام حسین کی عزاداری کا مالک نہیں ہے، شیعہ امام حسین کی عزاداری کا مالک نہیں ہے، نوکر ہے، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ جو نظام ہدایت کربلا والے دے گئے، اس کے تسلسل کو امام بارگاہ کہتے ہیں۔ بڑے صغیر میں امام باڑہ، عاشور خانہ، یہ ہارون صاحب بتائیں گے کہ مختلف علاقوں میں عزا خانہ، پیڑ، یہ بھی امام بارگاہ کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے ہمارے سندھ میں۔ صلوات اور ہدیہ کریں گے محمد میں نے آپ کے سامنے جو آیتیں تلاوت کی ہیں وہ بہت مختصر ضرور ہیں، مگر جامع ترین پیغام الہی ہے۔ عزیزو، بعض قرآن کی آیتوں کو تو دوبارہ کروا کے فریم بنوا کے گھر میں لگانے کی ضرورت ہے، اور ایسے ہی مولا کائنات کے بعض فرامین کو بھی اپنے گھر میں فریم کروا کے رکھنے کی ضرورت ہے، آتے جاتے ہماری نگاہ اس پہ پڑے تاکہ ہمارے رویے تبدیل ہو۔ میرے بچوں میں، جوانوں، ذہن میں بٹھا لینا، اسلام ہولیوں کا نام نہیں ہے، اسلام رویوں کا نام ہے۔ ہولیے سے مسلمان نظر نہیں آئے گا، اسلام کے تو ویسے کپڑے بھی کوئی نہیں ہیں، اسلام کی ڈشیں نہیں ہیں، اسلام کی عمارتیں نہیں ہیں، یہ جو اسلامی طرز تعمیر اور اسلامی لباس یہ ہمارا بنایا ہوا ہے۔ اسلام کپڑوں سے متعلق بات ہی نہیں کرتا، اسلام کہتا ہے جو چاہو پہنو مگر اپنی حیا بچاؤ، اسلام کہتا ہے جو چاہو کھاؤ مگر حلال کھاؤ، اسلام کہتا ہے جس مکان میں چاہو رہو مگر جھگی میں رہنے والے کو انسان مانو، اسلام کہتا ہے جس سواری پر چاہو بیٹھو مگر پیدل چلنے والے کو آدمی مانو۔ قرآن اور علی مولا کا پیغام کچھ یہی ہے جس کی طرف میں اشارتاً عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے، بندگی پروردگار کی تاریخ بہت طویل ہے، مگر اللہ کی بندگی میں دو لوگوں نے جو کام کیا وہ اپنا ہی کام تھا، انہی کا کام تھا، انہی کا خاصہ تھا۔ ایک کو ابراہیم کہتے ہیں، ایک کو حسین کہتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کی قربانی میں جو روشن فرق ہے اس کی طرف اگر میں متوجہ کر جاؤں تو شاید آج کی میری محنت سوارت ہو جائے۔ سب سے بڑا بندہ پروردگار حسین ابن علی، سب سے بڑا عبد الہی حضرت ابراہیم، مگر ان دونوں بندوں کی جو کیفیت ہے بندگی کی وہ محسوس کریں گے۔ پہلے تو 2 رکعت نماز پڑھ لینے کو بندگی نہیں کہتے، اس لیے کہ میری اپنی سوچ میں بہت سے لوگوں کو تو مکے میں بھی اللہ نہیں ملتا، بہت سے لوگوں کو مصلی پہ بھی اللہ نہیں ملتا، اور اگر کوئی چاہے تو اپنے چہرے کو دیکھے تو اللہ سمجھ میں آتا ہے۔ صلوات پڑھنا محمد وآلہ۔ توجہ چاہوں گا عزیزو، توجہ چاہوں گا کہ ہم اگر دیکھنا چاہیں کہ بندگی کا مفہوم کیا ہے، ہاں نماز یقیناً افضل ترین عبادت ہے، اور کوئی نماز کا مخالف ہو جائے تو وہ مسلمان نہیں کہتا، لیکن بندگی کا مفہوم اظہار عبادت میں منحصر نہیں ہے، بلکہ بندگی ایک کیفیت کا کام، ایک کیفیت کا نام ہے۔ حضرت ابراہیم کے پاس، آپ کے پاس، ہمارے پاس، ہم سب کے پاس 3 چیزوں سے زیادہ چوتھی چیز نہیں ہے۔ یا ہمارے پاس مال دنیا ہے، یا ہمارے پاس اپنی جان ہے، یا ہمارے پاس اپنی اولاد ہے، چوتھی کوئی قیمتی چیز نہیں ہے۔ مال ترتیب میں پہلے ہے، جان ترتیب میں دوسرے نمبر پر ہے، اولاد ترتیب میں آخری نمبر پر ہے۔ میں اپنی جان کی خاطر اپنا مال قربان کر دوں گا، اور اپنی اولاد کی خاطر اپنی جان قربان کر دوں گا، لیکن اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے جرأت چاہیے۔ توجہ چاہوں گا،
پھر جس پر اپنی اولاد قربان کرنے کو تیار ہو جاؤں تو مانے کہ وہ پھر سب سے اونچی چیز ہے، جس پر کوئی اپنی اولاد بھی قربان کر دے۔ حضرت ابراہیم کے پاس بھی میرے عزیزو 3 چیزیں موجود تھیں، جس میں مال بھی تھا، جان بھی ہے اور اولاد بھی ہے۔ اور یاد رہے یہ اولاد حضرت اسماعیل کی صورت میں منتوں مرادوں کے بعد ملی ہے۔ اسے قربان کرنا کار دعوت، توجہ ہے، جانور چرانے کے لیے نکلے، اور عجیب بات ہے کہ اللہ نے نبیوں سے جانور چروائے۔ ایک عارف کا جملہ یہ ہے کہ اللہ نے نبیوں سے جانور اس لیے چروائے ہیں، جانوروں کا شوق کرنا اور ہے، جانور پالنا اور ہے۔ بہت سارے لوگ فارم ہاؤس بنواتے ہیں اور اپنے جانور وہاں پر رکھتے ہیں اور پھر 2 مہینے میں ایک دفعہ دیکھنے چلے جاتے ہیں۔ انہیں کیا پتا کہ چارہ کیسے ڈالا جاتا ہے، انہیں کیا پتا کہ رسی کیسے کھولی اور باندھی جاتی ہے۔ جانوروں کے بارے میں جو جتنا آپ غور کریں کہ اللہ نے نبیوں سے جانور کیوں چروائے، حکمت آمیز جملہ دیا کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں اللہ نے اکثر، ہمارے نبی نے بھی جانور چرائے، اللہ نے اکثر نبیوں سے جانور اس لیے چروائے کہ جانور سنبھالنے کے لیے اعصاب کی مضبوطی ضروری ہے۔ جس کے اعصاب کمزور ہیں وہ جانور نہیں سنبھال سکے گا، اور اللہ نے نبیوں سے جانور اس لیے چروائے کہ جو جانور سنبھال سکتا ہے وہ جاہل انسان بھی پال سکتا ہے۔ سلمان پڑھنے نبی والے نبی پر چلے حضرت ابراہیم، میں بہت زیادہ طویل خطاب کا اس وقت میں آپ کو زحمت نہیں دوں گا، چلے جانوروں کو لے کر صحرا میں۔ جبریل امین علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ تیرا ابراہیم تیری راہ میں مال دینے کو تیار ہے؟ فرمایا جا کے خود آزما لو۔ اب جبریل برابر سے گزرے اور وہ تسبیح پڑھی جو حسین کو بھی عزیز تھی اور حضرت ابراہیم بھی پڑھا کرتے تھے، وہ تسبیح سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم نے اپنے رب کی تسبیح سنی، کان کھڑے ہو گئے، توجہ کی، کون ہے؟ اتنا اچھا لہن، اتنی اچھی ادائیگی اور اتنے اچھے الفاظ کی بندش، اور مناجات میں اس سے زیادہ بہتر الفاظ اب تک نہ سنے۔ تو آگے بڑھے، کہا یہ تو میرے رب کی تسبیح ہے، تم کون ہو؟ تو جبریل مسکرائے اور کہا کیا تمہارے رب کی تسبیح صرف تم ہی کرتے ہو؟ کسی اور کو حق نہیں ہے کہ تمہارے رب کی تسبیح کرے؟ کہ میں تو چاہتا ہوں کہ سبھی رب کی تسبیح کریں۔ ایک دفعہ اور سناؤ۔ اب امتحان شروع ہوا۔ جبریل نے کہا دو گے کیا؟ ایک مرتبہ جانوروں کی طرف دیکھ کر کہا 1/3 دے دوں گا۔ ایک دفعہ تسبیح سنی اور مثلاً 100 جانوروں میں سے 35 دے دیے۔ پھر کہا ایک دفعہ اور سناؤ۔ کہ آپ کیا دو گے؟ کہ جتنے بچے ہیں آدھے دے دوں گا۔ جیسے ہی حضرت جبریل نے دوبارہ تسبیح پڑھی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، شوق اور محبت کے آنسو تھے۔ کہا ایک دفعہ اور سناؤ۔ کہ آپ کیا دو گے؟ کہ جتنے جانور بچے ہیں سب دے دوں گا۔ معلوم یہ ہوا جس کے نام سے عشق ہوتا ہے اس کے نام پہ خرچ کرنے کو دل کرتا ہے۔ ہم سے نہ کہا کرو کہ حسین کے نام پہ خرچہ کیوں کرتے ہو۔ پڑھیں گے محمد وعلى محمد۔ سارے جانور دے دیے حضرت ابراہیم نے۔ جبریل آگے بڑھے اور کہا ابراہیم ہمیں تمہارے جانور نہیں چاہیے تھے، تمہارا دل چاہیے تھا۔ تم نے اللہ کی راہ میں اپنا سارا مال دے دیا، ہمیں بس یہی کیفیت چاہیے تھی۔ یہ سب سے پہلا امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام کا۔ دوسرا امتحان، جا کے بت توڑ دیے، چھوٹے چھوٹے بتوں کو توڑا، کسی کی آنکھ پھوڑی، کسی کی ناک کاٹی، کسی کا کان کاٹا، کسی کا گھٹنا توڑا، کسی کا پیٹ پھاڑا، اور ایک بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی، اور بڑے اطمینان سے بت خانے سے آ گئے۔ اچھا میرا سوال تو حضرت ابراہیم سے یہ ہے کہ اے حضرت ابراہیم، آپ کے تو اپنے چچا کارخانہ بت سازی لگائے ہیں، آپ نے اپنے چچا کا کارخانہ بند کیوں نہیں کروایا؟ حضرت ابراہیم کے اپنے چچا کا کارخانہ ہے، بت بناتے ہیں۔ قرآن میں جن کو اب کہہ کر یاد کیا ہے اللہ نے کہ انہیں کیونکہ پالا تھا، چچا تھے، باپ نہیں تھے، کارخانہ بت سازی لگائے ہوئے ہیں اور کاروبار ہی ان کا بت بیچنا ہے۔ سوال یہ ہے حضرت ابراہیم سے کہ آپ نے اپنے چچا کا کارخانہ بند کیوں نہیں کروایا؟
آپ نے بت خانے کے جا کے بت توڑ دیے. عجب نہیں حضرت ابراہیم کا جواب آئے. توجہ چاہوں گا, تھوڑا سا جوڑ لیتا ہوں اپنے اس جملے کو اللہ کے دوسرے بڑے بندے کی زندگی کے ساتھ. یزید شارب خمر تھا نا, معلن بالفسق تھا نا, قاتل و نفس محترمہ تھا نا, تو اصلاح کرنے کے لیے حسین امت کی کیوں جا رہے ہیں؟ امت کی تو ایک برائی نہیں بتائی امام نے, اور فرما رہے میں اصلاح کرنے جا رہا ہوں اپنے نانا کی امت کی. برائیاں ساری یزید کی بتائی, مگر یہ نہیں کہہ رہے کہ میں یزید کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں. اصلاح تو اس کی ہوگی نا جو برا ہوگا. فرما رہے یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, مثلی لا یبایع مثلا, مجھ جیسا اس جیسے کی بہتر نہیں کر سکتا. اور پھر پوچھا لوگوں نے کہاں جا رہے ہیں, تو فرمایا انی اريد ان آمر بالمعروف انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, میں اپنے جد نانا رسول کی امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں, اور اپنے رسول نانا کی سنت پہ عمل کروں گا, اور اپنے بابا علی کی سیرت پہ عمل کروں گا. مولا کی خدمت میں مولا برا تو یزید تھا, تو امت کی اصلاح کیوں کر رہے ہیں؟ وہی سوال حضرت ابراہیم سے, اے نبی اللہ, اے خلیل خدا, چچا تو کارخانہ لگائے ہوئے ہیں اور بت بیچ رہے ہیں, آپ نے ان کا کارخانہ تو بند نہیں کروایا. بھائی توجہ چاہوں گا, یہ ایک سماجی اور ایک معاشرتی اور ایک فلاحی شخصیت بھی تشریف فرما ہے, جہاں دیدہ شخصیت تشریف فرما ہے. فلسفہ کربلا کو بھی ایک جملے میں بیان کروں گا, توجہ چاہوں گا. حضرت ابراہیم نے اپنے چچا کا کارخانہ بند اس لیے نہیں کروایا کہ اگر یہ کارخانہ بند کروا دیتے تو کوئی اور کارخانہ کھل جاتا, اس لیے کہ بتوں کی طلب باقی رہتی, مارکیٹ کی ڈیمانڈ باقی تھی, معاشرے کی طلب باقی تھی کہ ہمیں بت چاہیے. یہ کارخانہ بند ہوگا تو ایک اور کھل جائے گا. کارخانہ نہ بند کرواؤ, مزاج بدلو. کارخانہ نہ بدلواؤ, بت مزاجی ختم کر دو. جب معاشرہ بت مانگے گئے نہیں تو سارے کارخانے بند ہو جائیں گے. میں یزید کی اصلاح کرنے نہیں جاؤں گا, اگر یزید کی اصلاح کی تو کوئی اور یزید آ جائے گا. امت کی اصلاح کروں تو یزید کو کرسی پہ نہ بٹھائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ کر لیا آپ نے, سارے بت توڑ دیے, بلا لیا دربار میں, ابراہیم یہ بت آپ نے توڑے. فرمایا اسی نے توڑے ہوں گے کہ جس کے گلے میں کلاڑی لٹکی ہے. جی ابراہیم کچھ کہلوانا چاہ رہے ہیں. بھائی ہم مرنے کے بعد اپنے مردوں کے شانوں کو پکڑ کے کہتے ہیں اسما افہم, اسما افہم. وہ بھی سنت ہے, وہ بھی حکم ہے, وہ بھی کرنے کا کام ہے, مگر مجلس عزا زندوں کو اسما افہم بولتی ہے. پوری قوم کو اگر بیدار کرنے کا رستہ ہے تو صلوات پڑھ لیں نبی کی ذات پر. حضرت ابراہیم پوری قوم کو جھنجھوڑ رہے ہیں, ان کے شانوں کو ہلا رہے ہیں. کہنے لگے اسی نے توڑا ہوگا بتوں کو جس کے گلے میں کلاڑی لٹکی ہے. تو سب بولنے لگے کہ یہ تو ناک پر بیٹھی بیٹھی مکھی نہیں جل سکتا. جس بت کے لیے تم کہہ رہے ہو کہ اس نے توڑا ہوگا, یہ تو ناک پہ بیٹھی مکھی نہیں جل سکتا. تو یہی تو کہلوانا چاہتے ہیں کہ جو ناک پہ بیٹھی مکھی نہیں جل سکتا وہ تمہارا خالق کیسے ہے, وہ تمہارا رب کیسے ہے. ایک مرتبہ ذہنوں کی تربیت ہو گئی, ذہنوں سے شبہ نکال دیا, مگر عزیزو دین پہ دنیا بھاری. یہ محاورہ اسلام کا اور دین کا محاورہ نہیں ہے. دین پر دنیا بھاری نہیں ہے. دین پہ دنیا بھاری کا محاورہ وہ بولتے ہیں جو ابراہیمی نہیں ہوتے, فرعونی ہوتے ہیں. جان گئے تھے کہ بات صحیح کر رہے ہیں, پھر بھی ڈال دیا حضرت ابراہیم کو عدالت کے سامنے, اور پھر عدالت نے فیصلہ سنایا کہ آگ میں جلا دیا جائے. آگ میں جا رہے ہیں, تھکے نہیں میری باتوں سے, آپ سے کہہ رہا ہوں تھکے نہیں. حضرت ابراہیم آگ میں جا رہے ہیں, اور اتنا چکر کھانے کے بعد منجنیق میں ڈال کے جو پھینکا نا, اتنے چکر کھانے کے بعد بھی عقل سلیم پر ہے. جیسے ہی آگ کے قریب پہنچے تو فرشتوں میں تلاطم بپا ہوا, یا اللہ تیرا خلیل جلایا جا رہا ہے, تو دیکھ رہا ہے. اب یہ دوسرا امتحان تھا حضرت ابراہیم کا, جو جان کا امتحان تھا. کہا جبریل جاؤ, تمہیں اجازت ہے, جا کر پوچھ لو کہ ابراہیم کیا چاہتے ہیں. اور جبریل سامنے آ کر کہتے ہیں حل لکا حاجت یا ابراہیم, ابراہیم کوئی حاجت ہے.
ابراہیم نے عقل سلیم کا مظاہرہ کیا، اطمینان قلب کا اظہار کیا، فرمایا اما الیکا فلا، ہاں ہے مگر تم سے نہیں ہے۔ لیکن پھر کس سے ہے؟ کہ اسی سے ہے جس نے تمہیں آنے کی اجازت دی ہے۔ کہ پھر بتاؤ پہنچا دوں؟ بھائی وسیلہ میری اور آپ کی ضرورت تو ہے، وسیلہ حسین کی ضرورت نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بتاؤ تاکہ پہنچا دوں اس تک جس نے مجھے آنے کی اجازت دی ہے۔ تو فوراً حضرت ابراہیم نے فرمایا علمہ بحالی یغنی عن سوالی، وہ میرے حالات کو جانتا ہے تو اب سوال کیا باقی رہا؟ میری التجا کون سی رہ گئی؟ وہ تو جانتا ہے کہ میں کس کیفیت میں ہوں۔ بس جب اس کیفیت کو دیکھا تو ایک مرتبہ آگ گل گلزار ہو گئی، یا نار کونی بردن و سلاما، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں اور فضاؤں میں آگ میں بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ یہ دوسرا امتحان۔ تیسرا امتحان انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے اسماعیل میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اور بیٹا ہو تو اسماعیل جیسا ہو، زوجہ ہو تو ہاجرہ جیسی ہو۔ اور جہاں ابراہیم کے ہاں اسماعیل اور ہاجرہ جیسی زوجہ ہیں، تبھی تو 1400 سال نہیں، ہزاروں سال بعد بھی ان کے پیروں پہ چلنا ہر صاحب صحت اور صاحب ثروت پر واجب ہے۔ دنیا میں جتنے پیسے والے مسلمان ہیں نا، سب حضرت ہاجرہ کے پیروں پہ چلتے ہیں۔ کہا بابا آپ وہی کیجئے جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ لے کے چلے، ہاتھ پیر باندھ کر چھری چلا دی۔ چھری چلاتے تھے تو چھری الٹی ہو جاتی تھی۔ حضور میں ایک جگہ ذوالفقار کی فضائل پڑھ رہا تھا کہ ذوالفقار مولا علی سے بولتی تھی، تو ایک صاحب کے حلق سے نہیں اتری بات۔ مجلس کے بعد انہوں نے مجھے روک لیا کہ مولانا کیسی باتیں کر رہے تھے، جدید زمانہ ہے، سائنسی دور ہے، آپ پتہ نہیں کہاں کی باتیں کر رہے تھے، لوہا کیسے بولے گا؟ تو میں نے کہا بھائی تمہارا قصور نہیں ہے، جس معاشرے میں انسان کی بولی نہ سمجھے وہاں تم ذوالفقار کی بولی کیا سمجھو گے؟ سمجھ کر رہے ہیں بھائی؟ یہ درخت بولتا ہے، یہ پتھر بولتے ہیں۔ آج جدید سائنس سے بھی سمجھنے کے بعد بول رہا ہوں آپ سے، صرف احادیث اور روایات پیش نظر نہیں ہے۔ یہ جانور بولتے ہیں، یہ درخت بولتا ہے، یہ پتے بولتے ہیں، بہرے ہم ہیں جنہیں اللہ نے کام دیے ہیں، انہیں محمد اور علی کہا جاتا ہے۔ وہ سننے والے وہ لوگ ہیں، یہ بولتے ہیں۔ کنکروں نے، پتھروں نے، کنکریوں نے اگر ایک دفعہ بھی نبی کے ہاتھ پر آ کر بول دیا تو کیا کافی نہیں ہے کہ یہ بولتے ہیں؟ جانوروں کی زبان اور بات اگر ائمہ بولتے اور سمجھتے ہیں تو یہ کافی نہیں ہے؟ تھک تو نہیں رہے؟ جنگ خیبر جب فتح ہوئی، توجہ، تو مال غنیمت میں جانور بھی آئے۔ جانوروں میں ایک گدھا بھی تھا، اور ان سارے جانوروں کو لائن سے باندھا ہوا تھا کہ مال غنیمت تقسیم ہوگا تو جانور بھی تقسیم ہوں گے۔ سرکار کرسی ڈال کے تشریف فرما تھے، آپ دیکھ رہے تھے کہ ہو کیا رہا ہے اور کیسے معاملات طے پا رہے ہیں، کہ دیکھا کہ وہ گدھا رسی چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے اور سرکار کی طرف لپک رہا ہے۔ تو حضرت نے اپنے ایک صحابی محترم سے کہا کہ اس کی رسی چھوڑ دو۔ جیسے ہی رسی اس کی چھوڑی گئی تو دوڑتا ہوا آیا اور نبی کے پیروں کا بوسہ دیا اور کہنے لگا کہ میرے آباء و اجداد کی پشت پر کوئی نہ کوئی نبی یا وسیع نبی بیٹھا ہے، کچھ دیر کے لیے آپ سواری ہو جائیے، کر لیجئے، کچھ دیر کے لیے آپ سواری کر لیجئے، یا علی سے کہیے میری پشت پہ بیٹھ جائے۔ نبی نے کچھ دیر کے لیے سواری کی اور فرمایا آج کے بعد یہ جانور میرا ہے، اور سرکار نے اس کا نام یافور رکھا۔ نبی کے جانوروں میں ایک گدھا جس کا نام یافور، اور پھر نبی کے بیٹھنے کی برکت سے وہ اتنا سمجھدار تھا کہ اگر نبی اس کی پشت پہ کچھ رکھ دیتے تھے اور فرماتے تھے فلاں صحابی کو دے آؤ تو یہ اسی کے دروازے پہ جاتا تھا، اور اگر کسی کا نام لے کر کہتے تھے کہ فلاں کو بلا لاؤ تو یہ اسی کے دروازے پہ جا کے آواز لگاتا تھا، اور وہ سمجھ جاتا تھا کہ نبی بلا رہے ہیں۔ ناراض نہ ہو تو جملہ کہہ دوں، جو نبی کی بات کو سمجھے میں اسے گدھا کیسے کہوں؟ یہ درخت بولتا ہے، یہ مسلمان پڑھے گا محمد۔
ذوالفقار مولا کائنات سے بات کرتی تھی، جنگ کی گزارش جناب زہرا کو سناتی تھی کہ آج اتنے علی نے مارے اور ایسے مارے، اور مولا کائنات سے بھی جنگ میں گفتگو کرتی تھی۔ کتاب کا حوالہ دے دیتا ہوں تسلی کے لیے، العبقری الحسان 10 جلدی کتاب ہے جو امام زمانہ پر آیت اللہ علامہ ڈاکٹر علی اکبر النہاوندی نے لکھی ہے۔ جی نہاوند کے ایرانی عالم دین، بہت عارف عالم دین، انہوں نے 10 جلدوں میں وہ کتاب لکھی ہے۔ اس کی 30ویں جلد میں لکھا ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو اپنے ساتھ تبرکات جو لائیں گے ان میں ذوالفقار کو بھی لائیں گے۔ پھر ذوالفقار کے فضائل لکھے ہیں کہ یہ تلوار کیسی تھی۔ تو میں نے جب یہ بیان کیا تو وہ صاحب کہنے لگے کہ جی یہ کیسی بات، تو میں نے کہا بھائی آپ کا تو قصور ہی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے چھری سے کہا میں تجھے سیدھا رکھتا ہوں تو الٹی کیوں ہو جاتی ہے؟ تو چھری بولی۔ مجال ہے کہ اللہ کا نبی اس کسی سے بولے اور وہ جواب نہ دے، تو جیسے ہی کہا نا میں تجھے تو سیدھا رکھتا ہوں تو الٹا کیوں ہو جاتی ہے؟ تو کہنے لگی الخلیل امرنی والجلیل نہانی، مجھے خلیل حکم دیتا ہے اور جلیل روک دیتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے اللہ سے پوچھا یا اللہ کیا میری قربانی قبول نہیں ہو رہی؟ کہا نہیں، ہم نے تمہاری قربانی قبول کر لی، تم چھری چلا دو۔ اور اب مکمل گلا کٹتا ہوا محسوس کیا، انہوں نے آنکھوں میں تو پٹی تھی حضرت ابراہیم کے، جب محسوس ہو گیا کہ گلا کٹ گیا ہے اور سکون سے بدن ہو گیا تو ایک مرتبہ پٹی کھولی تو دیکھا دمبا ذبح تھا اور حضرت اسماعیل صحیح و سالم کھڑے تھے۔ قرآن نے آواز دے کر کہا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ سب سے بڑی آزمائش تھی جو ہم نے ابراہیم سے لی ہے جی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے اس بڑی قربانی کو ابراہیم سے لے لیا، مگر اس والی قربانی کو ہم مؤخر کر رہے ہیں وترکنا علیہ فی الآخرین، ہم ابراہیم کی ہی اولاد سے قربانی لیں گے مگر اس سے بڑی قربانی لیں گے۔ سلام علی ابراہیم، اور ابراہیم پر سلام ہو کہ خود بھی قربانی دینے والے اور نسل میں بھی قربانی دینے والے، جسے علامہ اقبال کہتے ہیں ذبح عظیم کے مطلب کو اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد بسر۔ یہ جو قرآن میں ذبح عظیم کا لفظ آیا ہے، ایک بچہ مجھ سے پوچھ لگا کہ قرآن میں واقعہ کربلا ہے؟ ہاں یہی آیت واقعہ کربلا پر ہے، واقعہ کربلا پہ یہی آیت ہے وفدیناہ بذبح عظیم، ایک بڑی قربانی پر ہم ابراہیم کی قربانی کو مؤخر کر رہے ہیں۔ میں نے بہت دیر لگائی آپ کو ایک نتیجہ خیز جملہ کہنے کے لیے، اللہ نے ابراہیم سے مال نہیں لیا، واپس کر دیا۔ اللہ نے ابراہیم سے جان نہیں لی، آگ میں گئے مگر جان نہیں گئی، اللہ نے جان واپس کر دی۔ اللہ نے ابراہیم سے اولاد لے کر واپس کر دی، مگر حسین سے سب کچھ لے لیا۔ منزل مصائب پر نہیں ہوں، صرف ایک جملہ آپ کی سماعتوں کو کہہ کر میں ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ کبھی غور فرمایا کہ کیوں حضرت ابراہیم سے سب کچھ واپس کیا نہیں لیا اور حسین سے سب کچھ لے لیا؟ یہ تاریخ بندگی کا ایک حسین منظر ہے۔ آپ کا 2 سال کا بچہ، پوتا نواسا، آپ کا 2 سال کا بچہ، اس کے لیے آپ ٹرافی لے کر آئیے۔ مثال دے رہا ہوں ان بچوں اور جوانوں کے لیے، ٹرافی اسے دیجئے، وہ ٹرافی کا ریپر کھول کر کھانے لگے، توجہ، اور آپ اس سے کہیں کہ بیٹا مجھے دے دو، عمل تو بچہ دے گا نہیں، اس لیے کہ ہم پیدائشی کنجوس ہیں۔ ہاں یہ حقیقت بولا ہے، یہ کمزوری ہے ہماری جو پیدائشی طور پر لے کر آتے ہیں۔ اس دروازے میں بیٹھتے ہی اس لیے ہے نا یہ کمزوری دور ہو، یہ بچہ نہیں دے گا آپ کو، اور کوئی بچہ دے دیتا ہے تو آپ کہتے ہیں بھائی بہت بڑا آدمی ہے، یہ ہے بچہ مگر یہ تو 80 سال سے زیادہ کا لگ رہا ہے، اسے پتا ہے کہ سخاوت کے فائدے کیا ہیں۔ اور اگر آپ کو وہ دے دیں، ہم کہہ دیتے ہیں جی دے دیا اس نے، تو آپ کہتے ہیں جیتے رہو، کل تمہارے لیے پوری تھیلی لائیں گے۔ تو ہمیشہ دینے والے کا یہی مزاج ہے، وہ دے کر مانگتا ہے، اور اگر اسی کو لوٹا دیا تو 1 کے بدلے میں 10 دیتا ہے۔ اس نے تم سے خمس و زکات مانگی تھی، وہ اپنے لیے نہیں مانگی تھی، ہمارا دل دیکھنے کو مانگی تھی۔
اور پھر واپس دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں بیٹا کل پوری تھیلی لاؤں گا, اور پھر دوسرے دن آپ پوری تھیلی لے آتے ہیں. یہی بچہ 2 سال کا جس سے آپ نے ٹافی نہیں لی, یہ جب 30 سال کا ہوگا, یہ جب ڈپٹی کمشنر لگے گا, جب یہ کمشنر اور سیکرٹری بنے گا, مثلاً گورنر وزیر اعلیٰ بنے گا, یہ آپ کے لیے کپڑے لائے گا, آپ لے لیں گے. یہ آپ کے لیے گاڑی لائے گا, لے لیں گے. یہ آپ کے لیے گفٹ لائے گا, آپ لے لیں گے. توجہ چاہوں گا, یہ جو دے گا آپ لے لیں گے. 30 سال پہلے ٹافی نہیں دی, 30 سال کے بعد ایک صلوات اور نبی کی ذات پہ دیا کریں. اس سے اچھی صلوات, بلند صلوات. من کی جاگیر پہ ایقان کا پہرا کر دے, بحر عرفان ولا اور بھی گہرا کر دے. من کی جاگیر پہ ایقان کا پہرا کر دے, بحر عرفان ولا اور بھی گہرا کر دے. اور تو نے دی ہے نا علی بولنے والی یہ زبان, جو علی سن نہیں سکتے انہیں بہرا کر دے. 30 سال پہلے آپ نے اپنے بچے سے ٹافی نہیں لی, 30 سال کے بعد آپ اس بچے سے سب کچھ لے رہے ہیں. کیا جواب دیں گے؟ جواب یہ ہے کہ وہ بچپنا تھا, یہ جوانی ہے. تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم بندگی کا بچپنا تھا, حسین بندگی کی جوانی ہے. کربلا میں اللہ امام حسین سے سب کچھ لے لے گا, اور سب کچھ میں سب کچھ آتا ہے. وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم 5 طرح کے پیپر, 5 طرح کے امتحان تم سے لیں گے. کسی سے 1, کسی سے 2, کسی سے 3. بہت بڑا آدمی ہوگا جس سے 5 طرح کے امتحان لیے جائیں گے. ہم تم سے امتحان لیں گے, تمہیں خوف میں مبتلا کریں گے, تمہیں بھوک میں مبتلا کریں گے, تمہارا مال تم سے چھنے گا, ہم آزمائیں گے تمہیں, تمہاری جان تم سے جائے گی, آزمائیں گے, تمہاری اولاد تم سے چھین لیں گے, آزمائیں گے. یہ 5 طرح کے امتحانوں میں اللہ سب سے 5 امتحان نہیں دیتا. کائنات میں, تاریخ ابدیت میں صرف حسین مولا ہیں جن سے اللہ نے 5 امتحان لیے. جب جا رہے تھے مدینہ چھوڑ کر, تو 3 معمر بیویوں نے امام حسین کو بلا لیا تھا, جو کربلا نہیں جا رہی تھی, ضعیفی کی وجہ سے, کبر سنہ کی وجہ سے. ایک حضرت ام ہانی ہے, پھوپھی ہیں امام حسین کی, حضرت ابو طالب کی بیٹی, مولا علی کی بہن. ایک ماں کا درجہ رکھتی ہیں بی بی ام البنین. ایک نانی ہے جناب ام سلمہ ام المومنین. تینوں بیویوں نے حسین کو بلا کے کہا, حسین زینب کو چھوڑ جاؤ. مگر امام نے فرمایا, اماں زینب کے بغیر تو میری قربانی مکمل نہیں ہے. اماں جو میں دیکھ رہا ہوں وہ آپ نہیں دیکھ رہے, مجھے اجازت دیجئے کہ میں ویسے ہی کروں جیسا حکم الہی ہے. کربلا پہنچے ہیں, زمین خریدی ہے. 2 سال ہو گئے مجھے کربلا گئے ہوئے, توفیق نہیں ہو پائی, 1 سال گیپ ہو گیا. جب 2 سال پہلے میں گیا تو کربلا کی اصلی زمین کو حرم میں سید الشہداء بحال کر رہا ہے, خریدی جا رہی ہیں جگہیں. مجھے یہ سن کر رونا بھی آیا کہ 1400 سال پہلے حسین نے زمین خریدی, پھر انہی کو دے دی کہ جو اس زمین کے قریب میں رہتے تھے. 1400 سال بعد حسین پھر انہی کی اولادوں سے دوبارہ خرید رہے ہیں. کریم ابن کریم, جنہوں نے ویسے دے دی, امام کو ہدیہ دے دیا, وہ شاہ صاحبان قسمت لوگ ہیں. پھر حسین نے کربلا کی زمین پر صرف 1 ہفتے 8 دن کا ہی تو قیام کیا ہے.
مگر 8 دن کا قیام اتنا حسین تھا کہ قیامت تک حسین کی کربلا مکے کی بھی امامت کرے گی، مدینے کو بھی تحفظ فراہم کرے گی۔ یہ زمین کربلا عرش الہی کا تحفظ ہے۔ یہ زمین بظاہر تو بہت ہی چھوٹی سی زمین ہے، مگر ساری زمینوں کی ماں زمین ہے۔ ہم کربلا کو معنوی اعتبار سے دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں کربلا نظر آتی ہے۔ وہ کربلا جسے حسین ابن علی نے بسایا، اور ایسا بسایا کہ رش کے جنا بنی وہ زمین۔ اور پھر عزیزو، عاشور کے دن حسین ابن علی کے گلے پہ چھری چل گئی۔ وہ منظر بڑا سخت تھا ایک بہن کے لیے اور ایک بیٹی کے لیے، کہ جو بھائی کے گلے پہ چلتا ہوا خنجر دیکھ رہی تھی۔ عرب کا دستور تو یہ تھا کہ اگر عرب عورت باہر نکل کر آ جائے اور اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھے تو گزرتے ہوئے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اس کی کوئی حاجت ہے، مگر زینب نے کئی مرتبہ سر پہ ہاتھ رکھا۔ کوئی نہیں تھا جو بڑھ کر پوچھتا کہ علی کی بیٹی کو چاہیے کیا ہے۔ جب کسی نے نہیں پوچھا تو میری بیوی کی آواز آئی، کوئی ہے جو میرے ماجائے کو بچائے۔ مگر عزیزارو، کند خنجر تھا جو حسین کے پشت قفا گردن پر چل رہا تھا، حلق پہ نہیں چلا ہے جی، گردن پہ چلا ہے۔ اور جب خنجر چل رہا تھا تو حسین کی زبان پہ تسبیح پروردگار، بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ، حسین یہ کہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ وہ منظر بڑا سخت تھا جب نو کے نیزہ پر کٹا ہوا سر اٹھایا گیا اور ایک پھوپھی نے بھتیجے کا بازو ہلایا، زین العابدین اٹھو، یہ زمین کربلا کو زلزلہ کیسا ہے۔ اب پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹا تو نو کے نیزہ پر حجت خدا کا سر تھا۔ آواز آئی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ مگر عزیزارو، ظلم بالائے ظلم یہ کہ یہاں اکتفا نہیں کیا۔ جناب فضہ دوڑی بھی آئیں، آقا زادی قیامت آنے والی ہے۔ جناب زینب نے فرمایا، اماں کیا بھائی کی شہادت کے بعد بھی کوئی قیامت رہ گئی؟ فرمایا ہاں، گھوڑوں کی نال بندیاں کی جا رہی ہیں۔ اماں کیا ہوگا؟ حکم دیا ہے کہ حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑا دیے جائیں۔ رونے والوں، آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ جب مشرق سے مغرب کی طرف گھوڑے دوڑنا شروع ہوئے تو وسط میدان میں گھوڑوں کو روک دیا گیا، تو جانا چاہا کہ آخر کیا ہوا ہے، کہ حبیب کا لاشا اٹھا رہے ہیں۔ یزیدی لشکر میں کچھ لوگ نکلے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے حبیب کا نمک کھایا ہے، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے حبیب کے لاشے کی بے حرمتی برداشت نہیں کریں گے۔ سنیں گے ایک ایک لاشا اٹھا لیا گیا، بس ایک لاشا رہ گیا جو زہرا کے لال کا لاشا ہے، اور مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑ گئے۔ جب آئی ہے نا بہن بھائی کے لاشے پر تو امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی، جناب زینب سے پہچانا نہیں گیا۔ آواز دیا، انت اخی زینب، کیا تم ہی زینب کے بھائی حسین ہو؟ پھر بندے ہوئے ہاتھوں سے بھائی کا لاشا اٹھایا، بھائی کے کٹے ہوئے گلے کا بوسہ دیا، برابر میں بیٹھ کر زارو قطار روئی۔ امام سجاد نے بڑھ کر کہا، پھوپھی اماں آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، پھوپھی اماں حوصلہ کیجئے۔ فرمایا زین العابدین، میں کم سن تھی، اپنے گھر کے صحن میں سو رہی تھی، کچھ دیر بعد پورے صحن میں دھوپ آ گئی، مگر میرے اوپر سایہ تھا۔ مجھے تعجب ہوا کہ یہ سایہ کیسا ہے۔ میں نے پہلو بدل کے دیکھا تو یہی بھائی تھا جو چادر پکڑے کھڑا تھا کہ کہیں میری بہن زینب پہ دھوپ نہ جائے۔ اب بتاؤ یہ زینب کہاں صبر کرے؟ حسین کے بدن پہ دھوپ آ گئی ہے، زینب کے سر پہ سایہ نہیں ہے اور چادر نہیں ہے۔ بس عزیزانو، آپ نے گریہ کر لیا۔ زینب اسیر ہو کے کوفے آ گئی، علی کی بیٹی شام آ گئی۔ شام کے دربار میں شمر کو بلا کر کہا، بتاؤ کربلا میں تم نے کیا کیا؟ آواز دی، ہم نے حسین کے دوستوں کو مارا، پھر ہم حسین کے بچوں کو مارا،
پھر حسین کو بھوکا اور پیاسا کر کے ہم نے مار دیا. جیسے ہی شمر نے کہا نا کہ ہم نے حسین کو بھوکا پیاسا مار دیا تو بیویوں کے حلقے سے جناب زینب کی آواز آئی. آواز یہ تھی کہ اس وقت ایوہ القاسم ابن القاسم، خاموش جھوٹے اور جھوٹے کی اولاد. سب نے مڑ کر دیکھا کہ یہ کس کی آواز ہے؟ کہا یہ علی کی بیٹی زینب کی آواز ہے، یہ حسین کی اسیر بہن کی آواز ہے. کہا زینب سے کہا جائے کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں. میری بیوی نے وہی بیویوں کے حلقے سے خطاب فرمایا یہ جھوٹ بول رہا ہے. میرے بھائی نے ان آخر حسین لا یترک فی الکوفہ الا وفیہا باقی وبا کیا. میرے بھائی حسین نے کوفے میں کوئی گھر نہیں چھوڑا جہاں جنازہ نہ بھیجا ہو. میرے پیاسے بھائی نے کوفے میں میتیں بھیجی ہیں. یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بھائی کو انہوں نے گھیر کے مارا، انہوں نے جس انداز سے مارا ہے وہ مردوں کا کام نہیں تھا. آواز آئی شمر سچ بتا یہ کیا کہتی ہے؟ کہا یہ سچ کہتی ہے. حسین دلوں پر دل باندھ کر آئے تھے. ہم ایک دل حسین کا توڑتے تھے، حسین کا دوسرا دل جوان ہو جاتا تھا. ہم نے بہت حسین کا دل توڑا مگر حسین علی اکبر کے جنازے کے بعد پھر تازہ نظر آیا. حسین نے ایسے لاشیں اٹھائے مگر حسین کی ہمت جواب نہیں دیتی تھی. اور پھر ہم نے حسین کو زمین پر گرانے کے لیے تیر مارے، پتھر مارے، نیزے مارے اور اکیلا کر کے حسین کو کربلا میں مار دیا. یزید نے بی بی زینب کی طرف رخ کر کے کہا زینب بتاؤ کربلا میں سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ بتاؤ تم نے سب سے بڑی مصیبت کربلا میں کیا دیکھی؟ اے علی کی بیٹی سب سے بڑی مصیبت تم پر کیا گزری؟ شاید یہ سوچ رہا ہو کہ بی بی کہیں گی علی اکبر کے سینے میں برچھی. شاید یہ سوچ رہا ہو کہ بی بی کہیں گی حسین بھائی کا گھوڑے سے گرنا. مگر جب اس نے کہا نا زینب بتاؤ سب سے بڑی مصیبت تم نے کیا دیکھی، تو میری بیوی نے فرمایا زینب پر سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ تجھ جیسے سے بات کر رہی ہے. کہاں علی کی بیٹی، کہاں اس پہ یہ مصیبت کی گھڑی. اجرکم اللہ. مجلس یہاں مکمل ہو گئی مگر رونے والوں میرا دل کر رہا ہے کہ ایک منزل آگے ہو رہا ہے. وہ وقت کتنا مشکل تھا کہ جب زینب بیوی اسیری سے راہی پا کر کربلا جا رہی ہے. ایک یزیدی لشکر کا سپاہی کہتا ہے کہ کربلا میں جب خیمے چل رہے تھے تو میں نے ایک بیوی کو دیکھا جو چلتے ہوئے خیمے میں جانا چاہتی ہے مگر چلتے ہوئے خیمے کی چوک سے ٹکراتی ہے اور پھر وہ راستہ بدل کے اندر جانا چاہتی ہے. کہتا میں یہ سمجھا کہ اس کے سر پر کسی نے چوٹ ماری ہے جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہے. کہتا میں دوڑتا آیا اور میں نے کہا تمہیں نظر نہیں آ رہا آگے آگ جل رہی ہے؟ تو وہ بی بی مڑی اور مجھے دیکھ کر کہا یا شیخ انا لنا علیلون، اس خیمے میں ہمارا ایک بیمار رہ گیا ہے جو اپنے پیروں سے چل کے نہیں آ سکتا. اور وہ چلتے خیمے میں چلی گئی اور اپنی پشت پر اپنے بھتیجے کو اٹھا کر لائی. حضرات مجلس میں ختم کر رہا ہوں بس ایک جملہ کہہ کر. جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کا لانا کتنا مشکل تھا، اس سے زیادہ مشکل تھا قبر سکینہ سے بی بی رواح کو اٹھانا. جناب رواح کو لے کر آتے تھے، بیوی پھر چلی جاتے تھے. جناب زینب نے فرمایا بھابی چلیے قافلہ تیار ہے. فرمایا زینب میرا مدینے میں کون ہے؟ میرا وادی کربلا میں رہ گیا، میری بچی زندان شام ہے، تم مدینے چلی جاؤ. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا یا حسین